بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ، آپ کا انسٹرکٹر کیسر افتخار آج آئی کم سیکنڈ ایئر جغرافی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ماشاءاللہ بغیر پیپروں کے ہی آپ لوگ پروموٹ ہو چکے ہیں. اب ناؤ یو آر ان سیکنڈ ایئر کلاس. اور میں آپ کا انسٹرکٹر کیسر افتخار آج جغرافی، علم جغرافیہ کے سبجیکٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا. آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے. ٹھیک ہے بچے، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ، ظاہری بات ہے کالجز نہیں کھلے ابھی تک، تو میرا مقصد تو یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ بیسیکلی جغرافی ورڈ کیا ہے، اور تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے بچے، یہاں پر لفظ جغرافیہ کیا ہے، لفظ جغرافیہ کیا ہے، یعنی کہ دی ورڈ جغرافی واٹ از. ٹھیک ہو گیا بچہ کہ لفظ جغرافیہ کیا ہے. بیسیکلی دو ورڈز ہیں جو کہ یونانی ہیں. ایک جیو جس کا مطلب ہے زمین کے، ٹھیک ہے، اور گرافی جس کا مطلب ہے بیان کرنا، یعنی کہ مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو لفظ جغرافیہ کیا ہے؟ ایکچولی وی آر ڈسکسنگ دا امپورٹنس آف دا نالج آف جغرافی. ٹھیک ہے، اور یہ کس طریقے سے کامرس کے طلباء کے لیے، ایکچولی آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کامرس کے ہیں، انہوں نے کہا کہ کامرس کے طلباء کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے. تو وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ دو ورڈز جیو اور گرافی کا یہ مرجر ہے، یعنی کہ مجموعہ ہے، جس میں جیو کے معنی ہے زمین اور گرافی کا مطلب ہے بیان کرنا. لہٰذا جغرافیہ اگر پورا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے زمین کا بیان یا علم الارض. ٹھیک ہو گیا. اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں. علم الارض بھی بچے زمین کے بیان ہی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، بٹ میں ان کو ایڈوائس یہ کروں گا بچے کہ کوشش کریں کہ آپ بھی اردو ہی میڈیم جوائن کریں اس بک کو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بہت نمبر آتے ہیں اردو میڈیم میں اگر آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی سبجیکٹس آپ انگلش میڈیم ہی کے رہیں. تو جی کچھ تعریفیں ہیں، کچھ ڈیفینیشنز ہیں یہاں پر. جغرافیہ وہ علم ہے جس میں ہم زمین اور اس کے گرد و نواح کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی کہ زمین، ظاہری بات ہے ہم بھی زمین پر ہی رہتے ہیں، اور ہمارے ماحول کا مطالعہ، اس کے ارد گرد کیا کچھ ہوتا ہے، وہ تمام کا مطالعہ ایکچولی جغرافی کہلاتا ہے. نمبر سیکنڈ میں وہ کہتا ہے کہ جغرافیہ کائنات اور اس کے باشندوں کا علم ہے. ٹھیک ہو گیا بچے، یعنی کہ کائنات اور اس میں رہنے والے جو ہیں باشندے وی آر، ان کا علم ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک ایڈ کرتے ہیں کہ رٹزل جغرافیہ دان ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ جغرافیہ علم کی وہ شاخ ہے جس میں روئے زمین، یعنی کہ زمین پہ رہنے والے اور اس کے گرد و نواح کے ساتھ ساتھ اس ماحول کا بھی مطالعہ کرتا ہے جو انسانی ماحول ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ معاشرہ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی تمام مطالعے کو جغرافیہ کہتے ہیں، یعنی کہ جغرافی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک بین الاقوامی سطح پر جو ایک ڈیفینیشن بنائی گئی اس کے مطابق کہتا ہے کہ جغرافیہ وہ علم ہے جس میں زمین کی حیت ترکیبی کے علاوہ، یعنی کہ کس طرح سے وجود میں آئی، اس کی حیت کیا ہے، زمین کے اندر کیا کچھ ہے، کے علاوہ انسان اور اس کے گھر، یعنی کہ زمین کے درمیان باہمی تعلقات کے متعلق ثبوت، ٹھیک ہے، ثبوت کا مطالعہ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. پاکستان میں ایک ہی جو جغرافیہ دان ہیں بہت مشہور ہیں، یعنی کہ اوپر والی بات کو میں ایک دفعہ پھر ڈسکس کر لیتا ہوں کہ وہ علم ہے جس میں زمین کی حیت ترکیبی، یعنی کہ ترکیب، کس ترکیب کی بنا پر اس کو بنایا گیا. ٹھیک ہو گیا. اور انسان اور اس کے گھر زمین کے درمیان باہمی تعلقات کے متعلق ثبوت فراہم کیا جائے. ٹھیک ہو گیا بچے. وہ تمام ثبوت جو ہیں وہ بھی فراہم کرنا جغرافیہ ہی کا حصہ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں. باقی میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان میں جو ایک ڈاکٹر ہیں جو جغرافیہ دان ہیں وہ قاضی سعید الدین ہیں. ان کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں
کہتا ہے کہتے ہیں علم جغرافیہ میں زمین کا مطالعہ انسانوں کی عملی زندگی کو محور کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ علم جغرافیہ کا جو مطالعہ ہے وہ زندگی کا محور ہے انسانی، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ بیس کرتی ہے اس کے اوپر، جس میں اس بات کی وضاحت ابھی ہم اوپر ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ انسان کے علاوہ محال کا اس کے گرد و نواح میں تو ہر کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ محور ہے اس کا مطالعہ جو ہے انسانی زندگی کا، جس میں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ انسان کی جد و جہد کا قدرتی ماحول سے کیا تعلق ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا مس ہو گیا ہے بچے، وہ آپ اپنی بک سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بک بیسیکلی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، پروفیسر نذیر خالد ہیں، پروفیسر نذیر احمد خالد ہیں، جن کی بک آپ نے پرچیز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں بچے، اس میں کہا جاتا ہے جدید نظریے کے مطابق ایک ایسا علم ہے جغرافیہ جس میں زمین کے نقوش نقش، اس کی تقسیم ڈویژن، اس پر انسانی زندگی کے اثرات اور انسانی ماحول کی ہم آہنگی پر بحث کرتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں، نقش یعنی کہ زمین کس طرح کی ہے، اس کی تقسیم کیسے کی ہے۔ تقسیم میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ زمین کے حصے ٹھنڈے ہیں، کچھ کے گرم ہیں، پھر ان کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں، اور ماحول میں بھی بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا بچے۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے بیسیکلی کہ معاشی و تجارتی جغرافیہ، ٹھیک ہو گیا، جس میں کہا جاتا ہے کہ معاشی و تجارتی جغرافیہ ایک وسعت پذیر علم ہے، یعنی کہ گلوبلائزیشن ایرا جو عصر حاضر میں ایک اہم مضمون کی حیثیت حاصل کر چکا ہے، ٹھیک ہو گیا بچے، اختیار کر چکا ہے، جس میں معاشی افعال مشاغل کی کرۂ ارض پر تقسیم۔ اچھا یہ معاشی افعال کیا ہے؟ یعنی کہ وہ کام جس سے آپ کچھ ارننگ کر سکو، اور اس کے درمیان علاقائی تفاوت کا، یعنی کہ کیا کچھ ہے، کچھ علاقوں کی زندگی کچھ طریقے سے گزاری جاتی ہے، کسی علاقوں میں کچھ ہے، اور اس کی 3 بنیادی سوالات کا جائزہ تلاش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ معاشی سرگرمی کہاں کی ہے، کہاں ہے، اس کا انحصار کن طبعی و غیر طبعی عوامل پر ہوتا ہے، پھر معاشی سرگرمی کی اہم خصوصیات کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی تھوڑی سی ڈسکشن کی طرف موو کرتے ہیں، بچے، تو سوری وہ ہاتھ کی وجہ سے ذرا ہو گیا تھا۔ کہتا ہے کہ اس طرح معاشی و تجارتی جغرافیہ انسانی جغرافیہ کی اہم ایک شاخ ہے، جس میں زرعی، معدنی، صنعتی، ماہی گیری، جنگلات وغیرہ پانی کے علاوہ وسائل آبادی اور دنیا کی تجارتی سرگرمیوں کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کہتا ہے یہ وہ تجارتی، جس میں معاشی و تجارتی کا ورڈ آ جائے گا نا تو وہ پھر ارننگ پروسیس کی طرف چلا جاتا ہے، جس میں زراعت کو بولتے ہیں، ظاہری بات ہے، فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ ساری چیزیں بیسیکلی ارننگ پوائنٹ آف ویو سے اب کی جا رہی ہیں۔ پھر معدنی ہے، معدنی زمین میں چھپے ہوئے معدنیات ہیں، صنعتی آپ کی انڈسٹریز میں آ جاتا ہے، ماہی گیری مچھلیاں پکڑنا ہے، جنگلات ہے، یو نو ویری ویل، ویجیٹیشنز کو بولتے ہیں، اس کے بعد ہے گلہ بانی جس کو ہرڈنگ بھی بولتے ہیں، ہرڈنگ جس میں مویشی پالے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کے علاوہ وسائل میں آبادی کے وسائل ہیں، دنیا کی تجارتی سرگرمیوں کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے۔ لہٰذا مختلف ادارہ یا مختلف ادوار بولتے ہیں دور، اور مختلف ممالک میں مشہور اقتصادی جغرافیہ کے ماہرین نے معاشی و تجارتی جغرافیہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہو گیا بچے، جس میں مشہور اقتصادی جغرافیہ دان ارل بی شاہ نے معاشی جغرافیہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ اقتصادی، یا دیکھیں 2 ورڈ ہیں، مطلب ایک ہی ہے، اقتصادی یا معاشی جغرافیہ میں ہم انسانوں کے روزی کمانے کے مشاغل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بس ایک آپ نے ڈیفینیشن اس کو یہاں پر دے دینی ہے، ٹھیک ہو گیا بچے۔ اس کے بعد ایک انگلش کا ہے، تو اقتصادی و جغرافیہ دن ہارڈ شورن اور الیگزینڈر نے معاشی جغرافیہ کی تعریف یوں کی ہے کہ اکنامک جغرافی از دا اسٹڈی آف دا اسپیچول، اسپیشل، سوسائل، اینڈ پولیٹیکل، اینڈ ادر ایسپیکٹس آف ہیومن لائف، اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف سوشل اینڈ ایکنامک سسٹمز، اینڈ دا
یعنی کہ ویریشنز ہیں، یہ اسپیشل ایک ویریشن آن دا ارتھ سرفیس آف ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو پروڈکشن، جس میں پروڈکشن آ جاتی ہے، ایکسچینجنگ آ سکتی ہے، آ جاتی ہے، کنزیومنگ گڈس ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہو، اینڈ سروسز ہیں. یہ سارے whenever possible the goal is to develop generalizations and theories to account for these special variations. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ وہ کہتا ہے بیسیکلی ان کا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں پروڈکشنز بھی آ جاتا ہے، ایکسچینجنگ بھی آ جاتا ہے کنزیومنگ گڈس بھی آ جاتا ہے، اور سروسز جن کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ ارننگ. ٹھیک ہو گیا بچے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہے. جو اس بات کی سمجھ نہ آئے بچے، بک آپ کے پاس اویلیبل ہے. آج ہم پڑھیں گے کہ کامرس کے شعبہ کے لیے اس کی افادیت کیا ہے. تو ڈائریکٹ بغیر ویسٹ کیے ٹائم ہم اس طرف موو کرتے ہیں کہ معاشی منصوبہ بندی کے لیے اہمیت. کہتے ہیں معاشی جغرافیہ قدرتی و غیر قدرتی وسائل کی مکانی، یہ ورڈ اسپیشل جو ہے مکانی یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تقسیم سے واقفیت فراہم کرتا ہے، جبکہ معاشی منصوبہ بندی انہی وسائل کے اعداد و شمار کے بغیر ممکن نہیں. لہٰذا ماہرین معیشت و معاشی ترقی کے لیے معاشی منصوبہ بندی جیسا فریضہ وسائل کی آگاہی کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتے. یعنی کہ اگر آپ کو اس کا نالج نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ ان سے یعنی کہ آپ کہہ لیں گے کہ فیملیئر نہیں ہیں، آپ اس کو جان نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک کامرس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تعلیم کے بعد انہی سارے پروسیس سے گزرتا ہے نا. تو نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں صنعت کاروں کے لیے اہمیت. صنعتوں کے قیام زرعی و معدنی خام مال نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ آپ جب ایک صنعت کو قیام میں لے کر آنے کی کوشش کرتے ہو، اس کی تشکیل کرتے ہو، اس کی فارمیشن کی طرف موو کرتے ہو، تو آپ کو زرعی و معدنی خام مال نہایت ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے آگاہی بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ کہاں سے ملے گا؟ ملکی و عالمی سطحوں پر منڈیاں، تجارتی شاہراہوں سے. آگاہی بھی ایک جغرافیہ کا علم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے صنعت کاروں کے لیے کہ وہ کسی انڈسٹری کو تشکیل دے سکیں. پھر ہے اس کے بعد بینکاروں کے لیے اہمیت ہے. دنیا کے تمام مالیاتی اداروں اور بینکاروں کے لیے تمام وسائل اور تجارتی سرگرمی سے آگاہی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ معاشی و تجارتی جو جغرافیہ ہے تمام عرضی وسائل سے آگاہی فراہم کرتا ہے. اس طرح وسائل کی تقسیم بینکاروں کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ظاہری بات ہے آج کل کے دور میں تو بینک کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو وہ ہے سروس پرووائڈر. تو ان کو یہ ساری چیزوں کا نالج ہوگا تو ہی وہ آپ کو کچھ پرووائڈ کر سکیں گے نا. تو ان کو بھی جغرافیہ کا علم لینا ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں کسانوں کے لیے اہمیت. بیٹا کسان کیا ہیں؟ میں آپ کو اپنے ملک کے کسانوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ نا کیا کرتے ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ میں لے کر اس کی خوشبو سے ہی جان جاتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ یہاں پر اس کی یعنی کہ فصلوں کو اگایا جا سکے. تو لہٰذا ان کے لیے بھی آج کل کے ماڈرن دور کے اندر ماڈرن ایرا ہے، تو اس دور کے جو عصر حاضر ہے، بیسیکلی یہ ورڈ ہم یہاں پر یوز کر لیتے ہیں کہ جغرافیہ کا ایک ورڈ ہے عصر حاضر، یعنی کہ آج کل کے دور کے مطابق اس کی بھی واقفیت بہت ضروری ہے. دیکھیں کہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا جو ایگریکلچر پر بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ ان کے لیے جغرافیہ کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح تاجروں کے لیے اہمیت ہے بچے. تاجروں کے لیے کیا اہمیت ہے کہ تمام وسائل اور سرگرمی سے آگاہی تاجروں کے لیے نہایت ضروری ہے. ظاہری بات ہے عالمی منڈیوں تک جانا ہے، عالمی تجارت کرنی ہے، تو کس ملک میں کس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے، تو پھر اس نالج کو لینے کے لیے انہیں جغرافیہ کا علم ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ کامرس کے طلبہ کے لیے اہمیت کیا ہے؟ کامرس کے شعبہ کا تعلق تجارت، صنعت، ذرائع نقل و حمل اور وسائل سے. لہٰذا کامرس کے طلباء سے ان سے آگاہی کے بغیر کامیاب تاجر اور منتظم نہیں بن سکتے. اگر ہم یہ کہیں تو وہ پچھلے جتنے بھی پوائنٹس ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں ان تمام پوائنٹس کو اگر مرج کر دیا جائے، انہیں ملا دیا جائے، تو کامرس کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے اہمیت بن جاتی ہے، کیونکہ کامرس کے طلباء ان تمام پروسیس سے ہو کر گزرتے ہیں.
اگر وہ بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو ظاہر تجارت کرنا چاہتے ہیں، کوئی صنعت لگانا چاہتے ہیں، یا وہ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی مال کو پہنچانا چاہتے ہیں، وسائل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا وسائل کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں، زمین سے چھپی ہوئی یعنی کہ کوئی بھی جو ہیں چیزیں ہیں اللہ پاک کی دی ہوئی ان کے بارے میں نالج رکھنا چاہتے ہیں، تو ان تمام جو کیٹیگریز ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ انہیں جغرافیہ کے نالج سے ہی مل سکے گا۔ ٹھیک ہو گیا بچے؟ اچھا، ایک بات آپ نے یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ اس لیکچر کو غور سے سنیے گا، بلکہ بکس میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، پروفیسر نذیر احمد خالد جو ہیں تجارتی جغرافیہ ہے وہ بک آپ کی، دنیا اور پاکستان اس کے حصے ہوتے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں حصہ دنیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے یہ پرچیز کر لینی ہے، سامنے بکس رکھ کے اپنے اپنے بک کو سامنے رکھیے گا اور یہ لیکچر سن لیجئے گا۔ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو آپ میرا بیٹا مجھ سے ڈسکس کریں، جب ہم میٹنگ کریں گے 1-2 دن تو ہم ایسے ہی چلیں گے، آپ اچھے طریقے سے اس کا استعمال کرنا جان لیں، پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکشن کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تھینک یو ویری مچ بیٹا، آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اچھے طریقے سے سنیں گا۔ اللہ حافظ۔